ہاں صحیح صحیح جی جگہ پریس کانفرنس کڑے سلسلے میں آتا رو سانگے جو بدائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی اقلیت برادری کے لیے آئے تھے سینیٹر صاحب سکھر میں، جس میں آئی جی وغیرہ سارے پولیس والے ڈی سی ایس پی وغیرہ سب اکٹھے تھے، ان کے بیان لیے، اقلیت والے جتنے تھے وہ بھی سارے ان کے ساتھ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی کیس قتل کا ہوتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، اس کا بھی بیان اس جوابدار کا بھی لیا جاتا ہے۔ ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے، ہمیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا۔ یہ جو یہاں کے لوکل دشمن ہیں پاکستان کے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہی ابھی ہماری گورنمنٹ کے انکوائری والے وہی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ تحقیق نہ کریں گے، صحیح طریقے سے تحقیق نہ کریں گے، باہر سے کہیں گے بھائی ٹھیک ہے زبردستی مسلمان ہو رہے ہیں، چھوٹی عمر کے ان کے نکاح ہو رہے ہیں، تو وہ انہوں نے تو ایک رپورٹ بھیج دی ہے ایسا ہو رہا ہے، اس میں یک طرفہ کارروائی کریں گے تو اس کے خلاف میں بہت شدید تحفظات ہیں، اور ہم حق رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اپنے لائر سے مشورہ کر کے ان کے خلاف جائیں گے، کیونکہ اس میں میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، صرف پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں کیوں کھیل رہے ہیں، یہ تو مجھے سمجھ نہیں۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، یا گورنمنٹ کو انکوائری کرے، ورنہ میں کوشش کروں گا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپنے لائر سے مشورہ کر کے ان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک تہیہ کر کے رکھا ہے کہ پاکستان جیسے وہ کرتے ہیں، جیسے انہی کے نقش قدم پر یہ ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے یا کوئی ایسی کمیٹی بنائے، ججز ہو یا کوئی آنےسٹ افسران ہو، وہ بیٹھ کے 5 4 3 4 وہ بھی ہو، ہمارے بھی بیان دے ساتھ بیٹھ کے، ایک تو کم از کم مثال دے نا، ایک مثال کہ ہم نے کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہے، پھر تو ہم مجرم ہیں، پھر تو ظاہر ہے کہ ہم مجرم ہیں۔ اگر ایک بھی ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر وہ ہمارے خلاف یہ بیان دیتے ہیں کہ زبردستی کر زبردستی، وہ تو کہتے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں وہ تو کہتے ہیں، لیکن ان کو کیا ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کے دماغ میں کیوں پتہ نہیں فطور آ گیا ہے، وہ ان کی باتیں سن کے یہ بھی اسی لائن پہ چل پڑے ہیں سارے، یہ بھی پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا مہربانی کر کے اس سے تحقیق ہونی چاہیے، جس میں ججز بھی ہوں، یہ بے شک سینیٹر وغیرہ یہ جتنے ہیں، میں جانتا ہوں سینیٹر سب کو، میں نے جانتا ہوں سب کو، وہ ہونے چاہیے سب جتنے آیا ہیں، لیکن کم از کم تحقیق تو کرے نا۔ اگر تحقیق یک طرفہ کارروائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ جو وہ کہیں گے وہ تو پھر پاکستان میں زبردستی مسلمان بھی ہو رہا ہے، زبردستی چھوٹی عمر میں شادیاں پہ کرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کہتے ہیں وہ ان کی بات سچی ہے۔ اگر اس طریقے سے چلے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو نقصان جو مخالف دے رہے ہیں ان سے زیادہ یہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں۔ ہمیں دکھ تو یہی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہندو یہاں پر جو ہے بڑے پریشان ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ کشمور سے، جیکوباد سے، ٹھول سے، گھوڑکی سے، اگر یہاں میری وجہ سے پریشان تو پھر سب یہاں کیوں آتے ہیں، میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہاں تو پریشان ہونے تو یہاں سے کسی سے بھاگنا چاہیے نا ان کو، باہر سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ظاہر کہ ان کو یہاں سکون ہے نا۔ مجھے کوئی گورنمنٹ کا کسی ایس پی سے پوچھ لے، تھانے سے پوچھ لے، رات کو 3 3 4 4 5 5 بجے تک ساری رات روڈ چلتا رہتا ہے، جو کہ تقریباً 4 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور جنگل ہی ہے، سمجھو کہ کمان ہے تو جنگل ہی ہے، وہ آتے رہتے ہیں یہاں پر، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، رات کو دن کو مسلمان تو نہیں گھومتے، یہی گھومتے ہیں۔ تو اس میں کیسے مجھے سمجھ نہیں آتی، جو وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہاں صحیح ہے، اور اتنا بڑا مندر میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں تو کہیں نہیں ہوگا، ایشیا میں بھی شاید نہ ملے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائی تکلیف ہے، بات یہ ہے کہ وہ ایک پل 50 گز میں ایک ہے، دوسرا یہ تیسرا ان کو فلائر
اوپر سے بنا کے دیا ہے، اس میں کوئی مسلمان کو اجازت نہیں ہے وہاں جانے کی. کیا وہ سیپریٹ ہے؟ ان کے لیے بنایا گیا ہے. ان کے دروازے کے اندر ہے، اندر سے جاتے ہیں، پھر اندر مندر میں جاتے ہیں. وہ بھی تو کھلا ہونا چاہیے نا، گورنمنٹ کے پیسے ہیں نا. وہ انہوں نے اپنے ذاتی خرچ تو نہیں کیا. اس کے علاوہ ہماری 2 مسجدیں ہیں وہاں ریڈکی میں، جس کا مکمل طور پر انہوں نے پلاٹ تو لے لیے ہیں، اور وہ جو مسجد ہے وہ ان کے اندر آ گئے ہیں. کوئی آدمی نہ جھاڑو دے سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی رستہ ہے، نہ کچھ ہے. یہ کیا؟ یہی زیادتی تو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زیادتی جو ہے ہندوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ. یار دیکھیں تو صحیح، زیادتی کون کر رہا ہے؟ بات 6 سال کی نکاح ہوا، مسلمان ہوئی، 6 سال تک اس لڑکی کو انہوں نے اپنے پاس کنٹرول میں رکھ لیا. وہ 6 سال کے بعد وہ بھاگ کے لڑکی ان کی بڑی ہو گئی، اتنی بڑی لڑکی ہے، وہ بھاگ کے پھر کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس آگے پہنچی. اب 6 سال تک وہ تو رکھ سکتے ہیں نا، وہ ان کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ زبردستی رکھے ہوئے ہیں. اس طریقے سے اور بھی کافی ہیں جو کہ میں ابھی نہیں بتانا چاہتا. وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کو انجیکشن بھی لگاتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، ان کو ذلیل و خوار کر دیا انہوں نے. بہرحال یہ زیادتی وہ کرتے جو وہ کرتے وہ الزام ہوتا. ایک تو مثال دیں کہ ہم نے فلاں لڑکی کو زبردستی مسلمان کیا ہے، ایک مثال دیں، باقی 10 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک مثال تو کم از کم دے. بھائی لکیر کے فقیر ہے ہماری گورنمنٹ، جیسے وہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہے، میاں بیٹا بڑا ظالم ہے، میاں بیٹا بڑا ایسا ہے. مجھے پتا ہے یہ ہندو یہاں آ کے پوچھے میرے سامنے، یا ویسے بھی آپ پوچھے کچھ ہندو ایسے ہیں، جب ان کے گھر میں آگ لگتی ہے کون آپ بجھاتا ہے؟ جب اغوا ہوتا ہے کون ان کا کوشش کر کے ان کے ساتھ جاتا ہے؟ ہم نے یہاں سے کچے کے اندر پولیس رک گئی، وہ نہیں گئی، ہم نے وہاں پر گئے، چاقو کے ساتھ فائرنگ کی، لڑ جھگڑ کے وہ آدمی واپس کرائے. ابھی پھر بھی ہم خراب ہیں. یہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس طریقے سے اگر چلا تو میرا خیال ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے گورنمنٹ کا، اور ان کے ہوش تو ہے نہیں، پتہ نہیں کہ یہ کیسا کام کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے اگر انہوں نے کام کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ انہوں نے خود ذمہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اٹھایا ہوا ہے. باقی مخالفوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بھی آگے بدنام کرے؟ جب یہ خود پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو باقی مخالفوں کو ضرورت رہی نہیں ہے. یہ ہماری گورنمنٹ والے جو کچھ ہیں، سب نہیں ہیں، کچھ ہیں جو کہ ان کو بدنام کر رہے ہیں گورنمنٹ پاکستان کو. نام تو میرا لیتے ہیں لیکن اس میں میں بھی تو پاکستانی ہوں نا. بدنام تو پاکستان ہوتا ہے نا. یہ نہیں کہ مجھے خالی میری ذات کا ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، میں برداشت کر لیتا. لیکن پاکستان جو بنایا ہمارے بزرگوں نے بنایا، بڑی محنت سے بنایا، ایسے نہیں بنا. اگر ہمارے بزرگ اس میں نہ کام کرتے تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ اللہ کو منظور تو تھا، اگر ورنہ حالات نہیں تھے کہ کیونکہ ہم مسلم لیگ کے ووٹ کم تھے. اس کے کم ہونے کے باوجود بھی وہ کانگریس کے ووٹ لے کے ہم میرے والد صاحب نے دیے، جو کہ جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا. تو بات یہ ہے کہ ابھی اس طریقے سے اگر کرنا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، انتہائی دکھ ہوا ہے ان گورنمنٹ کے نالائق افسران سے، جو کہ حکمران ہیں. وہ خواہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا انہوں نے. ہمارا بیان تو لیتے نا، کم از کم سامنے آتے نا، سب کچھ ہوتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. میاں صاحب آگے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ آپ آگے اگر آپ کو ون سائیڈڈ انہوں نے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں سنا گیا، آگے اگر اس قسم کا اقدامات کیے گئے تو آپ اس کے لیے کیا قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ بھائی میں اپنے لائر سے بات کروں گا. لائر سے بات کرنے کے بعد انہوں نے جو مشورہ دیا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ میں جائیں گے، ان کے خلاف جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگے، کیونکہ سیدھی بات ہے گورنمنٹ ان کے جو بھی ہو آرٹیکل 6 وہ کسی بھی طریقے سے ان کے خلاف لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر کے پاکستان کو بدنام کرے گا. جو بھی افسر بے شک گورنمنٹ کا کوئی بھی ہو اس کے خلاف بھی لگ سکتا ہے. آرمی والوں کے خلاف لگتا ہے کہ وہ کون ہے، ہر ایک کے خلاف لگ سکتا ہے. آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ جو اسٹوری چل رہی ہے، آپ کا موقف نہ لینے کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ میرا منہ نہ کھولا ہے تو بہتر ہے، میرا منہ نہ کھولا ہے، کیونکہ ہم تو ہمارے جیبوں میں جیبیں خالی ہیں، وہ بڑے سرمایہ دار ہیں. اب اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. میاں جاوید صاحب،
साईं इहो साॻियो इल्ज़ाम तव्हां ते बि आहे त इन सिलसिले में तव्हां छा चवंदो त हीअ जेकी कमेटी जो जेको इहो फ़ैसिलो थियो आहे या इहो उनखे तव्हां कीअं ॾिसो था? मुंहिंजो बि अलहमदिल्ला इहो साॻियो ई मौक़िफ़ आहे जेको मियां साहिब में बयानु करे चुका आहिनि तक़रीबन पूरी वज़ाहत सां। त कमेटी वारनि जॾहिं कोई इन क़िस्म जी असांजी ज़िले जे अंदरि या पुराणो डिवीज़न आहे सखर जे अंदरि अहिड़ो इजलास उन्हनि उठायो जंहिंमें तमामु अफ़सरान खे ऐं हिंदू बिरादरी खे बि सॾियो वियो साम्हूं असांखे बि कॉल कई वञे हा कम से कम असांजी मौजूदगी में जेके बि उन्हनि एलिगेशन असांजे मथां आया उनजो असां जवाब त पेश करे सघूं। इहो मौक़ो असांखे न ॾिनो इन ते असांखे सख़्तु तशवीश आहे छोकी असां पाकिस्तानी आहियूं मुहब वतन आहियूं असांजे वॾनि पाकिस्तान बणायो असां पाकिस्तान जे लाइ असांखे मुहबत बि आहे इज़त बि आहे। लेकिन ही हुकुमरान जंहिं क़िस्म जूं हीअ कारवायूं कनि था पिया वन साइडेड एजेंडा ते सिर्फ़ु हिंदुनि खे ॿुधी ऐं उन्हनि जे पैगाम खे हाईलाइट कनि था पिया। बहितर इहो हुयो त हक़ीक़त ते इंक्वायरी थिया हा अगरि असांजे ख़िलाफ़ु उन्हनि वटि को प्रूफ आहे जंहिंमें असां वज़ाहत सचाई आहे उहो भले क़ानूनी कार्रवाई कनि। हाणे त हुननि असां बि ॿुधो आहे इहो असेंबली जे अंदरि बिल बि पास थी चुको आहे ज़बरदस्ती इस्लाम क़बूल कराइण ते उनखे 5 साल या 7 साल जी सज़ा मुक़ररु कई वई आहे। त बाबा ख़ाम खा असांखे छा फ़ाइदो जो असां कंहिंखे ज़बरदस्ती मुस्लमान कयो जॾहिं असांखे इस्लाम इजाज़त नथो ॾिए। सभु को पहिरीं ॻाल्हि आहे इस्लाम जी हीअ कानून पाकिस्तान जा मुल्क जा या बाद में आहिनि पर हीअ आइन जेको आहे त इस्लाम ते आहे भुटे साहिब जो आइन आहे 71 जो आइन उन में असांखे आइन बि इजाज़त ॾिए थो तव्हां इस्लाम क़बूल करायो जेको तव्हां वटि अचे। पाकिस्तान इहो पंहिंजो शरीयत कानून बि असांखे इजाज़त ॾिए थो पियो त हीअ माण्हू केरु आहिनि असांखे थ्रेट करण वारा या इन क़िस्म सां इन क़िस्म जूं कारवायूं करे जेके ग़लति रिपोर्टूं ॾेई अफ़वाहूं ॾेई असांखे इस्लाम खां रोकियो वञे हरगिज़ नथा रोके सघनि छो जो अल्लाह तबारक व तआला जो क़ुरान करीम में फ़रमान आहे हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले वलो कारिहल मुशरिकून। उहो अल्लाह जे पंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मोकिलियो आहे दीन इस्लाम जो हक़ जो पैगाम ॾेई करे उनजो दीन तमामु मज़ाहिब जे मथां तमामु दीननि जे मथां ग़ालिब ईंदो। जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम खे ग़ालिब करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे क़ुरान करीम में त दुनिया जी पूरी ताक़त इस्लाम खे नथी रोके सघे। मियाँ साहब मुख्तलिफ दरगाहों पर गैर मुस्लिम पहुँच कर इस्लाम कबूल करते हैं लेकिन ख़ासकर तनकीद का निशाना मियाँ मिठू को ही बनाया जाता है, इसकी क्या वजह है? अभी मुझे बनाए कोई मदरसे का मौलवी जिसके 5, 10, 15, 50 शागिर्द बैठे हैं वहाँ आदमी तो कोई नहीं है वो बेचारा कमज़ोर है उसकी कोई मानेगा नहीं। अगर मियाँ मिठे के लिए कहेंगे तो शक तो हो जाएगा कि वाकई ज़बरदस्ती शायद करा रहा है। ये ऐसा है कि ट्राला जा रहा है तो बेशक कसूर साइकिल मोटर वाले का हो लेकिन चालान ट्राले वाला होगा क्योंकि वो होता यही कुछ है इंसाफ तो नहीं होता। जो ट्राले वाला चालान होता है अब हमारे थाने में इधर आया हालांकि बात तो गलत है मैं उस तरीके से कहना तो नहीं चाहता लेकिन मैं सुना देता हूँ आपको। थाने में वो बेचारे ट्राले वाले जूते मार रहे थे थानेदार तूने इसको क्यों मारे? बोला मैंने तो गाड़ी खड़ी की थी साइड पे खड़ी थी सदू के पीछे आके मेरे अंदर घुस गए मुझे क्या पता कि मेरी गाड़ी में चिड़िया घुस रही है जूते मुझे क्यों मार रहे हो मेरा क्या कसूर है? अब बात तो वही है कि ट्राला बड़ा है कसूर ट्राले का है। मियाँ साहब आप चूँकि सीनियर सियासतदान हैं इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है थोड़ी उस पर भी बात कर ली जाए। इस वक्त जो एक मुश्तरका अपोजिशन का लॉन्ग मार्च होने जा रहा है एहतजाज होने जा रहा है जलसे जुलूस होने जा रहे हैं क्या आप देखते हैं आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट पर इसका कोई असर होगा या ये पहले की तरह सिर्फ बस जलसे करके ख़त्म हो जाएंगे? भाई उन्होंने चोरी किए चोर हैं और गनफरम चोर भी हैं। जब चोरी किए चोर हैं और वो डाकू हैं उन्होंने हक खाया गरीबों का सबका उनको जब जूते लेकर चीखे भी ना चीखने का तो उनको हक देना चाहिए ना वो चीखते तो रहे ना तो क्या चीखे जब निकलते मुझे तो बड़ी खुशी मजा आता है कि वो चीखते हैं कि भाई हमारे साथ जुल्म है। अरे तुमने क्या किया है गरीबों का खून चूसा है बेचारे पानी तक नहीं दिया उनको खाना नहीं दिया सारा खा गए हो छोड़ा क्या है सिंध में भी कुछ नहीं छोड़ा। तो अभी अगर उनको जूते लगते हैं या जूते तो नहीं मार रहे ये भी तो कमजोर है जूते नहीं मारता। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि करप्शन जो करे उसको फौरी तौर पर गोली मार दी जाए बस मौजूदा गोली के अलावा और कुछ जैसे चाइना में है ना पैसे भी वो लास्ट तब दे उनको जब वो क्या ना गोली के पैसे दे
इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई है ही नहीं। ये अगर हुआ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान देखो कहाँ आसमान पे जा पहुंचेगा, तरक्की करेगा। सब ये जितने इन्होंने पैसे लिए ना, 10 को गोलियां लगी, ये सारे पैसे वापस कर देंगे। तो मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरा कर पाएगी, जो मौजूदा हुकूमत है वफाकी हुकूमत? ये तो मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है, जो आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम हिस्ब खिलाफ जमातें उनके खिलाफ तहरीक भी चला रहे हैं, जलसे जुलूसों का भी ऐलान कर दिया गया है, तो क्या तहरीक इंसाफ अपने जो 5 साल का जो हुकूमत का जो दौर है वो मुकम्मल कर पाएगी? मुझे लगता है कि ये डाकू के खिलाफ है, अल्लाह इसकी मदद करेगा और इंशाअल्लाह ताला मेहरबानी।